1971 کے مارکے میں پاکستان کی غازی آبدوز کے تباہ ہونے کا واقعہ بھی رونما ہوا تھا۔ انڈیا نے فلم دا غازی اٹیک کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ غازی آبدوز کو انڈین آرمی نے تباہ کیا تھا۔ غازی آبدوز دراصل کیسے تباہ ہوئی، آج ہم آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان نیوی کے وہ غازی موجود ہیں جو غازی آبدوز کی تباہی کے عینی شاہد ہیں۔ پاکستان نیوی کے یہ وہی غازی ہیں جنہوں نے رن آف کچھ کے میدان میں بھی غیر معمولی خدمات سر انجام دے کر دشمنوں پر پاکستان نیوی کی ہیبت طاری کر دی تھی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، دسمبر 1971 میں پاکستان، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ایک بہت بڑا معرکہ ہوا جس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک بزرگ جنہوں نے نیوی میں سرو کیا ہے، پاکستان نیوی میں، اور وہ رن آف کچھ کے میدان میں 1965 میں اور دین 1971 میں میدان جنگ میں موجود تھے۔ نیوی کے جہازوں کو لے کر جاتے رہے، فوجی سپاہیوں کو وہاں پر پہنچاتے رہے۔ محمد اکرم ان کا نام ہے۔ آج ہم ان سے گپ شپ لگائیں گے اور جانیں گے ان کی یادداشتوں کے بارے میں جو انہوں نے پاکستان نیوی میں رہتے ہوئے مختلف میدان جنگ میں خدمات سر انجام دی ہیں، کس طرح مختلف جو واقعات پیش آئے ان کو انہوں نے چشمدید گواہ کے طور پر دیکھا، اور وہ یادیں ہمارے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ نیوی کے مختلف یونٹس تھے، ان کی مختلف ڈیوٹی تھی۔ جس جہاز میں تھا وہ اس کو کہتے تھے مائن سویپر۔ ہمارے یہ ڈیوٹی تھی کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے کراچی شہر کی وہ لگاتار جاری رہے، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ کہیں انڈین جو ہے نا وہ مائن نہ لگا جائیں۔ تو ہر روز ہمارے جہاز جو ہے وہ جاتے تھے اور مائن سویپنگ کر کے اور راستہ صاف کر کے رپورٹ دے کے پھر واپس آ جاتے تھے۔ 1969 میں پوسٹ میری ہوئی تھی ایسٹ پاکستان میں، اس وقت جو ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا، چٹاگانگ نیول بیس تھا ہمارا۔ تو وہ 1969 تو بڑا پیسفلی گزرا، ہر طرف ٹھیک ٹھاک تھا۔ 70 میں کچھ تھوڑے حالات بدلنے شروع ہوئے، حالانکہ مجھے ایک ڈیوٹی دی گئی تھی کہ جہاز اس کو ریپیئر کرانا تھا۔ تو وہ میں نے 5-6 مہینے وہاں لگائے تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک گزر گئے۔ پھر 71 جب شروع ہوا تو اس کی شروع ہوتے ہی بس ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ تو مارشلات تو خیر پہلے لگے ہوا تھا، لیکن دوبارہ انہوں نے 25 مارچ کو دوبارہ اس کو لگایا۔ تو ہمیں نیوی والے کو آرڈر ملا کہ ایک ٹیم بھیجے جو ہمیں پانی کے مسئلے میں ہماری مدد کرے۔ تو میرے کے ساتھ 8 آدمی اور تھے سیلر، اور ہم لوگ وہاں گئے بائیر ڈھاکہ۔ وہاں پہنچے تو ہر طرف لاشیں پڑی تھی، کیونکہ اس سے ایکشن پہلے ہو چکا تھا۔ بہرحال ہم لوگ تو ایک وہاں یونٹ تھی RS جو کہلاتی تھی انجینئرز کی، ان کے ساتھ ہمیں وہاں ٹھہرایا گیا، اور پھر مختلف آپریشن اٹینڈ کرتے رہے۔ ایک دفعہ ہمیں حکم ملا کہ بھئی ہمارے کمانڈر صاحب تھے، وہ کمانڈر محمد سعید نام تھا ان کا، ان کو ملا کہ بھئی فوج جو ہے وہ جائے گی بارڈر کے اوپر، تو ان کو وہاں پہنچانا ہے، بندوبست کریں۔ تو ہم نے پھر وہ جو ان کے پاس بہت بڑے جہاز تھے اور 2 ان سے لیے، اور اس میں وہ فوج بھری تو چل پڑے۔ تو وہاں جا کے جب لینڈنگ پلیس سے تھوڑے دور تھے تو پتہ چلا کہ وہاں تو وہ نکتی پانے والے مورچے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پھر وہ ایئر کور مانگا تو ہوائی جہاز آ گئے۔ تو پھر جب ہوائی جہاز وہ بھاگے اور لینڈنگ جو ہے نا بڑی اچھی سموتھلی ہو گئی۔ غازی جو ہے وہ تو غازی شہید کہلاتی ہے آج کل۔ اس کی یہ فلم بھی بنی تھی، ٹی وی پہ بھی چل گئی تھی۔ تو اس کا اکثر میں جو لڑائی جب ہوتی ہے تو پھر تو کوئی لحاظ نہیں ہوتا، وہ ہماری طرف بھیجتے ہیں، ہم ان کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس طرح غازی بھی ایک مشن پہ گئی تھی کہ بھئی فلانی جگہ جا کے مائننگ کرنی ہے، اور وہ وہاں جا کے انہوں نے مائننگ کی، لیکن وہ مائننگ کرتے کرتے ایک مائن میں نے بھی کون سا وہاں دیکھا سنا ہی ہے، جیسے کہ بھئی
بعض فلم بھی دیکھی، اس میں ایسے ہی دکھایا گیا تھا کہ بھائی وہ ایک مائن جو ہے نا وہ چونکہ رف سی تھا اور وہ مائن نکل کے باہر پھر واپس ریورٹ ہو کے واپس آ کے اسی کو لگا سبمرین کو، وہی مائن، وہ مائن لگنے سے پھر وہ سبمرین پھٹ گئی اور پھٹ کے پھر وہاں ہی غرق ہو گئی۔ اور انڈیا والے وہ سچے ہیں کیونکہ واقعی وہ وہاں اسی علاقے میں جا کے وہ ختم ہوئی تھی۔ ایک دفعہ چٹاگانگ ایئرپورٹ جو ہے وہ مکتی پانے والوں نے ان کے قبضہ کی، وطنہ کو ہوائی جہاز آتا تھا نہ جاتا تھا، تو ہمیں حکم ملا کہ بھئی ان کو کلیئر کرانا ہے۔ رات کو 2:30 بجے ہم لوگ گئے، ہمارا انچارج تھا ایک لیفٹیننٹ کمانڈر، اور چونکہ وہ رات کا ٹائم تھا وہ سوئی ہوئی تھی، تو اچانک ہم لوگ گئے، جو امپورٹنٹ پوزیشن وہاں پہ قبضہ کیا اور ان کے جو اپنے آرم اپریشن لے کے رکھ کے سوئے ہوئے تھے وہ بھی قبضہ کر لیا۔ جب سب چیزیں قبضہ کر لیا تو پھر ان کو اٹھایا کہ ہاں بھائی اٹھو اور ابھی ذرا قیدی بن جاؤ۔ وہ قیدی بن گئے، ایئرپورٹ وہ پھر آپریشن ہو گیا، آمد شروع ہو گئی۔ تو یہ بڑے یادگار ہمارا تھا وہ کہ جو ایئرپورٹ کو ہم نے آزاد کرایا۔ سیٹو سینٹو جو ہے یہ اصل میں امریکہ کے ایما پہ یہ معاہدے دونوں ہوئے تھے۔ سیٹو کا مطلب ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، اور سینٹر کا مطلب ہے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ اصل میں یہ بنائے گئے تھے کہ بھئی یہ ڈرایا گیا تھا علاقوں کو کہ بھئی یہاں روس آ جائے گا تو تم لوگ کیا کرو گے، تو اس لیے بھئی اکٹھے ہو جاؤ اور مقابلہ کرو روس کا۔ تو اس میں برطانیہ، امریکہ، چائنا، اپنا یہ ایران، پاکستان، یہ علاقے تھے۔ پہلے اس کا نام ہوتا تھا بغداد پیکٹ، اور جب بغداد ختم ہو گیا بادشاہی تو پھر وہ اس کا نام بدل کر سیٹو کا سینٹو کر دیا۔ تو اس کے میں ہر سال اس کے مطابق ایکسرسائز ہوتی تھی، کمبائنڈ سارے ملکوں کے جہاز اکٹھے ہوتے تھے اور وہ ایکسرسائز کرتے تھے۔ تو اس 1963 میں ہمارے جہاز 2 جو ہے نامینیٹ ہوئے کہ بھئی سنگاپور میں جو ایکسرسائز ہونی ہے اس میں جا کے حصہ لینا ہے۔ تو وہ ہم لوگ گئے اور تقریباً کوئی مہینہ 1.5-2 لگا کے اور وہ منیلا تک ایکسرسائز کرتے ہوئے گئے۔ 17 دن پورے لگاتار جہاز میں سی میں رہے۔ پھر ایک راستے میں ایک آئی لینڈ آیا تھا، پلور ٹائمن اس کا نام تھا، وہاں ایک دن بریک کیا اور خشکی پہ گئے، جا کے تھوڑا سب سیر سور کیے اور تھوڑے ٹانگیں سیدھی کی، اور پھر منیلا تک گئے، فلپائن کا جو دارالخلافہ ہے، وہاں سے ایکسرسائز ختم ہوئی اور پھر واپس براستہ سنگاپور پھر واپس آ گئے۔ یہ 1956 کی بات ہے۔ پاکستان نے ان دنوں میں ایک جہاز خریدا تھا جس کا نام تھا پینس۔ اس وقت ان کا نام تھا پہلے HMS ڈائڈم، پرانا نام جو برطانیہ کا تھا، تو انہوں نے اس کو اپنا نام دے دیا پینس بابر۔ تو وہ ہمارے پاکستان نیوی کا سب سے بڑا سائز میں سب سے بڑا جہاز تھا۔ تو وہ اس کو ریپیئر کرنے کے لیے سال لگ گیا پورا وہاں۔ تو میں اس میں ایڈوانس پارٹی میں گیا تھا تاکہ اس میں حصہ لیں جا کے۔ تو وہ جب سال رہ کے وہاں ریپیئر ہو کے جہاز بالکل ٹھیک ٹھاک تیار ہو گیا، تو وہاں سے پھر راستے میں ہالینڈ والوں نے کہا کہ جو سفیر تھا انہوں نے پاکستان گورنمنٹ ریکویسٹ کی کہ بھائی ادھر 1-2 دن کے لیے ہمارے پاس ہی بھیجو، ایک فلیگ شوئنگ بھی ہو جائے گی تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے، تو یہ بھی خوش ہو جائے گی۔ پھر ہالینڈ بھی گئے، پھر پرتگال والے سفیر نے کوشش کی بھائی چاہے ہمارے پاس بھیجو، پھر جہاں پرتگال بھی گیا، لسبن ایک جگہ ہے اس کا دارالخلافہ، وہاں سے ہوتے گئے پھر وہ جبرالٹر میں 15 دن ٹھہرے، مالٹا میں ٹھہرے، عدن میں ٹھہرے، پورٹ سویس سے گزرے۔ جاتے بھی ہم لوگ بائی سی گئے تھے، اور جو ہی نیا سویس کراس کی تو حملہ کر دیا انہوں نے، برطانیہ، اسرائیل اور امریکہ، اس نے نیا سویس کے اوپر۔ تو انہوں نے پھر نیا سویس کو وہ چھوٹے موٹے بجرے وہاں ڈبو کے تو ان کو راستہ بند کر دیا تھا، شپنگ ہی بند ہو گئی تھی بالکل پورا تقریباً سال۔ بعد میں جب انہوں نے معاہدے وغیرہ ان کے ہو گئے، گارنٹی ہو گئی کہ بھئی ہاں اب جہاز جو ہے نا وہ یہاں سے گزر سکے گی، اور جو اس کا ریونیو ہوگا وہ مصر کو ملے گا،
اور وہ بھی مصری پاؤنڈ میں، کوئی دوسری کرنسی بھی نہیں لیں گے۔ یہ سب معاہدہ ہو گیا، پھر یو این نے مل کے تو ان کو نیا سیف کرنے میں مدد دی، اور وہاں سے پھر جہاز شروع ہو گئے۔ جب وہ واپس آئے سال کے بعد، اسی نئے سویز سے گزر کے واپس آئے۔ میں نے نیوی میں ترقی کرتے کرتے آخری میرا رینک جو تھا یہ تھا ماسٹر چیف ایڈیسر، اور اسی پہ میں پھر ریٹائر بھی ہوں۔ یہ تمغہ محمد اکرم صاحب جب عمان میں پاکستان نیوی کی طرف ڈیپوٹیشن پر گئے تو تب ان کو دیا گیا ان کی خدمات کے انعام کے طور پر۔ یہ تمغہ ہجری تمغہ کہلاتا ہے، اور اسلامی تاریخ کے 1400 سال مکمل ہونے پر ان کو یہ تمغہ دیا گیا تھا۔ جبکہ یہ جو تمغہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا اہمیت کا حامل اور تاریخی تمغہ ہے کہ جب پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا 23 مارچ 1956 میں، اور پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنا، تو تب تمام فوجی سپاہیوں کو یہ تمغہ جو ہے وہ نوازا گیا تھا۔ یہ تمغہ دراصل قائد اعظم محمد علی جناح کی 100 سالہ جنم دن کی جو تقریبات تھیں اس موقع پر افواج پاکستان کی طرف سے دیا گیا، اور یہ دونوں تمغے ایک 1965 میں دیا گیا اور ایک یہ والا 1971 کی جنگ کے اختتام پر دیا گیا۔ یہ ستارہ حرب ہے، اور یہ بھی ان کو 1971 میں بہترین خدمات سر انجام دینے کے صلہ کے طور پر دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے اور سنہ ہجری لکھا ہے 1391، یعنی کہ 1971 میں ان کو یہ ستارہ نیوی میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے عوض دیا گیا تھا۔ جبکہ یہ والا جو آپ ہلال پاکستان اور سٹار دیکھ رہے ہیں، یہ تمغہ ان کو رن آف کچھ کے میدان میں بہترین خدمات سر انجام دینے پر دیا گیا۔ میرے پاس ایک اور تمغہ بھی ہے۔ یہ تمغہ محمد اکرم صاحب کے بقول انہوں نے 7 سال بحرین کی جو نیوی تھی اس میں بھی ڈیپوٹیشن پر کام کیا پاکستان نیوی کی طرف سے، تو یہ تمغہ ان کو بحرین کی نیوی کی طرف سے ایوارڈ کیا گیا تھا۔